ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہ ربیع الاول کو سید ولد آدم تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ سے محبت کا اظہار کرنا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ اہل اسلام میں متفق بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تلک کہ پوری کائنات سے بڑھ کر ہم محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا تھا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا
جب تلک کے حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کے بہن بھائیوں سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر میں محبوب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف محبت کا اظہار ہو، محبت کے جذبات ہوں، تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کسی ایک دن کا خاص ہونا یہ اپنی ایجاد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پورے سال کے ہر دن میں ہونی چاہیے، ہر آن میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک دن آپ محبت منا لیں اور باقی پورا سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور بغاوتوں میں بسر کر دیں، اس کا نام محبت نہیں۔ تو 12 ربیع الاول کو جو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں اختلاف اور اس میں المیہ، صرف اختلاف اور اعتراض نہیں، اس میں المیہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ کی محبت کو آڑ بنا کے گمراہ نظریات گھڑے جاتے ہیں اور ایسی خرافات اور ایسے اعمال ایجاد کیے جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آڑ بنا کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ایک ذریعہ بنا کے اور ایک چھتری بنا کے آپ دین اسلام کا کھوار کریں اور اسلام کی عمارتوں کو اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کریں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 12 ربیع الاول کو جو خرافات کی جاتی ہیں، اس میں ایک دین میں اضافہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آڑ بنا کے اس دین اسلام میں صرف زبر اور زیر کا بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین دے کر گئے تھے، اس دین میں جو اضافہ ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے جس کو اللہ قبول کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام۔ اور اسلام وہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد قیامت تک اس میں زبر زیر کا بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر اسلام کو مکمل کیا، ساتھ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور جس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، اسلام۔ وہ آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا تھا۔ اس میں 2 عیدیں تھیں، 2۔ اس میں تیسری عید، عید المیلاد النبی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔
اس میں 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں ہے. جو اللہ کے پیغمبر دین دے کر گئے ہیں اس میں ان چیزوں کا نام و نشان نہیں ہے. محبت کی آڑ میں اپنی طرف سے دین گھڑنا، اپنی طرف سے خرافات کو دین میں شامل کرنا، اس کا نام محبت نہیں. اللہ کے بندو، آپ کو غلط لائن دی گئی ہے، آپ کی رہنمائی غلط ہو رہی ہے، آپ کو غلط طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے. دین اسلام میں اضافہ ایک حرف کا بھی نہیں کیا جا سکتا، ایک حرف کا بھی. امام مالک عالم مدینہ ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. ایک دیہاتی آیا، آ کے کہتا ہے امام صاحب ایک سوال ہے. کہا پوچھیں. کہا میں حج و عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہوں. من این احرم، کس جگہ سے میں اپنا احرام باندھوں؟ امام مالک علیہ رحمہ اس کو جواب دیتے ہیں آپ ذل حلیفہ چلے جائیں، مدینے سے باہر 8-9 میل کے فاصلے پر ذل حلیفہ ایک مقام ہے. اے عرابی، اے دیہاتی، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے 2 چادریں باندھیں، سلا ہوا لباس اتار دیں اور وہاں سے تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک. اپنی حج اور اپنے عمرے کا آغاز کریں. وہ شخص خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد بولا، کہتا امام صاحب میری تمنا اور میری آرزو کچھ اور ہے. کہا آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہا میں ذل حلیفہ پہ احرام نہیں باندھنا چاہتا، اس جگہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ذل حلیفہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس وقت وہ ایک جنگل تھا، آج تو اللہ نے ادھر رونقیں لگا دی ہیں، اس وقت وہ ایک جنگل تھا. کہا وہاں کی کوئی فضیلت نہیں ہے. میں مسجد نبوی سے اللہ کے پیغمبر کے روزے کے پاس کھڑا ہو کے یہاں لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں روزہ رسول بھی موجود ہے. یہ وہ عظیم جگہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس جگہ کے بارے میں کہا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرے اور میرے منبر تک کی ساری جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ جنت کا باغیچہ ہے، جنت کا باغیچہ. امام صاحب میں تو یہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. یہ اس کے جذبات تھے، یہ اس دیہاتی کی ایک محبت تھی، یہ اس دیہاتی کی ایک الفت تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ایک پیار تھا کہ میں روزہ رسول سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے اپنا احرام کا آغاز کرتا. امام مالک غیظ و غضب میں آ گئے، کہتے ہیں اتقل فتنہ تھا، تو بچ جا. اگر تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس سے مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے روضۃ من ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کے احرام باندھے گا،
اپنی حج کا آغاز یہاں سے کرے گا نا، اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جائے گا۔ وہ غصے میں آ گیا، کہتا امام صاحب ایو فتنہ، یہ کون سا فتنہ ہے؟ مسجد نبوی جہاں ایک نماز کی 1000 نماز کا اجر ہے، یہاں روضۃ الرسول موجود ہے، ریاض الجنہ موجود ہے، یہاں کون سا فتنہ ہے؟ امام مالک علیہ رحمہ اس کو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو حج کیا تھا، آپ نے احرام ذل حلیفہ سے جا کے باندھا تھا، ذل حلیفہ سے۔ تو اللہ کے پیغمبر سے سبقت لے جانا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کہا قرآن نہیں پڑھا؟ سمعت اللہ، میں نے تو قرآن پڑھ رکھا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے پیغمبر کی سنت سے ہٹ جائے گا، میرے پیغمبر کے طریقے سے آگے بڑھے گا یا پیچھے ہٹے گا، وہ یا تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا دردناک عذاب کا نشانہ بنے گا۔ محبت کا اظہار اس نے بھی کیا تھا، لیکن محبت کی آڑ میں دین نہیں بنایا جا سکتا، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ محبت کی آڑ میں دین وضع نہیں کیا جا سکتا، دین میں ایک نقطے کے اضافے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ آؤ آگے بڑھو۔ ایک محب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اسے چھینک آئی۔ اب اسلام نے اس کا کیا طریقہ سکھلایا ہے، ہمارے پیغمبر کی کیا تعلیمات ہیں؟ جس کو چھینک آئے وہ صرف الحمدللہ کہے، صرف الحمدللہ۔ اس شخص نے چھینک کا جواب ایسے دیا، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس نے اضافہ کر دیا، اللہ کی تعریف بھی کر دی، سونے پیغمبر پر درود و سلام بھی بھیج دیا۔ صحابی رسول اب بیٹھے تھے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ جس کو چھینک آئی تھی وہ صحابی نہیں تھا، لیکن یہ صحابی تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھلایا تھا، یہ اللہ کے پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے۔ جب اس کی یہ الفاظ سنے فوراً اس کو روکا، ویحک، اور تیری ہلاکت و بربادی ہو، تو نے دین میں اضافہ کر دیا ہے۔ کہا درود تو میں بھی مانتا ہوں، اللہ کے پیغمبر پر صلاۃ اور سلام بھیجنا بہت بڑا اجر ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن جب چھینک آئے تو اللہ کے نبی نے ادھر درود نہیں سکھلایا، ادھر ہمارے نبی نے علمنا الحمدللہ، صرف الحمدللہ سکھایا ہے۔ تو درود و سلام کا اضافہ کر رہا ہے۔ اس کو ڈانٹا، اس کو سمجھایا کہ یہ بدعت ہے، تو محبت کی آڑ میں دین میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔
یہ ہلاکت کا پیش خیمہ ہے، ہلاکت کا، یہ تباہی و بربادی کو دعوت دینا ہے۔ مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ ہم اجر کما رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو جلوس میں شرکت کر کے، 12 ربیع الاول کو جلوس میں رونق بخش کے، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں اور لگا کے اور چونا بکھیر کے، 12 ربیع الاول کو ماڈل بنانے، پہاڑیاں بنا کے تم سمجھتے ہو ہم نے اسلام اور دین کی کوئی خدمت کر دی ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ دین اسلام سے مذاق ہے، دین نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین اسلام سے مذاق ہے۔ اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دنیا اور آخرت میں اس کا بھیانک عذاب ہے، بھیانک۔ دنیا میں اللہ جو عذاب دیتا ہے ایسے شخص کو جو اللہ کے پیغمبر کے دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں عذاب یہ دیتے ہیں، ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ، اللہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ زانی توبہ کر سکتا ہے، شرابی توبہ کر سکتا ہے، ڈاکو توبہ کر سکتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا، ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعہ، بدعتی شخص کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ سنن دارمی اٹھائیں، امام دارمی، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں ایک واقعہ لائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر اور حضر کا ساتھی، جس کو صاحب سواک، جس کو صاحب تقیہ، صاحب نالین کہا جاتا تھا، اللہ کے پیغمبر کے جوتے اٹھانے والا، میرے محبوب پیغمبر کا تقیہ لانے والا، میرے محبوب پیغمبر کا لوٹا، وضو کروانے کے لیے برتن اور آسا اٹھانے والا، جس کا نام عبداللہ ابن مسعود تھا، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا، میرے صحابی کو کل قیامت کے دن جب نیکیوں کے ترازو میں رکھا جائے گا، اللہ اس کا اتنا وزن بھاری کر دیں گے کہ اس کی ایک پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ اس کو کسی نے کہا، کوفے میں چلے گئے تھے، اللہ کے نبی نے، عمر بن خطاب نے اس کو کوفے میں بھیج دیا تھا، اہل کوفہ کو دین سکھلانے گئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اللہ کے پیغمبر کے صحابی، تم گھر بیٹھے ہو، تجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جلدی باہر آؤ۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آج کوفے کی جامع مسجد میں آج دین کو ہلا دیا گیا ہے، مسجد کوفہ میں آج ایک بدعت کا اضافہ کر دیا گیا ہے، بدعت کا۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا لوگ کٹھے بیٹھ کے، ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں، کنکریاں، اور اجتماعی شکل میں وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اکٹھے اجتماعی شکل میں کنکریوں پر الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔
صحابی رسول بھی گھبرا گئے، چہرے کی رنگت بدل گئی، جلدی جلدی مسجد کی طرف گئے، اس گروہ کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، سر پہ ایک ٹوپی تھی بڑی، اس کو اتارا، کیا لفظ بولے؟ کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا عبداللہ ابن مسعود صاحب رسول اللہ۔ اہل کوفہ، تم مجھے جانتے ہو، جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، انا عبداللہ ابن مسعود صاحب رسول اللہ، میں اللہ کے پیغمبر کا صحابی عبداللہ بن مسعود۔ لوگوں نے کہا ہم نے پہچان لیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کیا لفظ بولے؟ ویحکم یا امت محمد، اے میرے پیغمبر کی امت، تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو، تباہی ہو۔ ما اسرع ہلاکتکم، تم اتنی جلدی ہلاک ہو گئے ہو۔ ما اسرع ہلاکتکم، تم اتنی جلدی تباہ ہو گئے ہو، تم اتنی جلدی گمراہ ہو گئے ہو۔ او ظالموں، ابھی تو میرے پیغمبر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، آنیتہ لم تکسر، کسی خطیب کے الفاظ نہیں، آنیتہ لم تکسر، ابھی تو اللہ کے پیغمبر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو میرے پیغمبر کا لباس بھی پوشیدہ نہیں ہوا، جو کپڑے آپ اتار کے گئے ہیں یا جو آپ پہنا کرتے تھے وہ بھی ابھی پوشیدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا مفتاتہ باب زلالہ، مفتاتہ باب زلالۃ، تم آج گمراہی کا دروازہ کھول چکے ہو۔ او وساوے والا کے باسیوں، گرد و نواح سے آنے والوں، اللہ کے پیغمبر کو چاہنے والوں، مجھے جواب دو۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی نے جن لوگوں کو کہا تم گمراہ ہو چکے ہو، جن کو لوگوں کو بولا تم گمراہی کا دروازہ کھول چکے ہو، انہوں نے کون سا دین نیا بنایا تھا؟ وہ صرف سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ نیا دین تو نہیں۔ وہ الحمدللہ پڑھ رہے تھے، یہ نیا دین تو نہیں۔ وہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، یہ چیزیں نئی نہیں تھی، انہوں نے صرف طریقہ نیا بنایا تھا، وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نہیں دے گئے تھے، وہ طریقہ جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا نہیں تھا، انہوں نے ذکر کرنے کا وہ طریقہ ایجاد کر لیا تھا۔ صحابی نے کہا تم گمراہ ہو گئے ہو۔ تم نے تو پورا جلوس نیا بنا لیا، جو اسلام کی 13 صدیوں میں 1300 سال تک جس جلوس کا اسلام کی تاریخ میں نام و نشان نہیں تھا، وہ عاشقان رسول، تم نے تو دین اس انداز میں کھڑا ہے۔ تم کس چیز پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہو؟ اللہ کے بندو، تمہارا دل دکھانا مقصد نہیں، آ جاؤ حقائق کی دنیا میں، آ جاؤ علم کی دنیا میں، آ جاؤ کتاب و سنت کو سینے سے لگاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے تھے، اس دین کو اپنے وجود پر نافذ کر لو، صرف اسی دین کو
اپنے گھر کی چار دیواری میں اس کا نفاذ کر دو، صرف اسی اسلام کا، اسی دین کا اپنی وضع قطع میں، اپنی حجامت و لباس میں، اپنے قول و کردار میں، اپنی خوشی اور غمی میں اس کو نافذ کر دو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب حوض کوثر پہ جاؤ گے میرا پیغمبر تمہارا استقبال کر رہا ہوگا۔ اسی دین پر عمل کرو۔ اگر دین میں اضافہ کرو گے تو پھر اس کا بھیانک عذاب ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا، ایک جماعت آئے گی، ان کے ہاتھ، چہرے، پاؤں وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے حوض کا جام بھر کے انہیں دینے لگوں گا، وہ غائب کر دیے جائیں گے، وہ دھکیل دیے جائیں گے، انہیں دھتکار دیا جائے گا، انہیں پیچھے ہٹا دیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا۔ میں اپنے رب سے پوچھوں گا ربی امتی، ربی امتی ہے میرے رب، یہ تو میری امت ہے۔ اللہ جواب دیں گے انک لا تدری، اے میرے نبی نہیں ہے میرے پیغمبر نہیں، تم نہیں جانتے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ لا تدری ما احدثوا بعدک، صحیح البخاری ہے، انہوں نے تیرے جانے کے بعد دین نیا گھڑ لیا تھا، انہوں نے نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ میرے نبی یہ آپ کے ہاتھوں سے حوض کا پانی نہیں پی سکتے، ان کو آپ کے ہاتھوں سے جام نہیں مل سکتا۔ آقا جب سنیں گے انہوں نے میرے دین میں اضافہ کر دیا تھا، میرا محبوب پیغمبر بھی غصے میں آ جائے گا اور کہے گا سحقاً دفع ہو جاؤ، سحقاً دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، آئندہ کوئی ٹولہ میرے سامنے نہ لایا جائے۔ سحقاً لمن غیر بعدی دینا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا وہ دفع ہو جائیں، چلے جائیں۔ غور کرو، لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کے نبی جو دین دے کر گئے ہیں بس اس پر چلو، اس سے اضافہ مت کرو۔ صحیح البخاری اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نبی علیہ السلام نے اس کو دین سکھلایا، دین سیکھ کے واپس پلٹنے لگا تو اس کی زبان سے کیا نکلا؟ میں کہتا ہوں اللہ نے اس کی زبان سے نکلوایا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اے میرے پیغمبر میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ نے جو دین مجھے بتایا ہے میں زندگی بھر اس پر قائم رہوں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ جملہ کہا، اس نے اپنی اونٹنی کی مہار کو موڑا، چلتا بنا۔ نبی علیہ السلام اس کے جملے کو دیکھ کر حیران و ششدر، اپنے صحابہ کو دیکھتے فرمایا اے میرے ابو بکر، اے میرے عمر، اے میرے عثمان، علی، طلحہ، زبید، سعد، سعید، جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو؟
من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ. اور میرے صحابہ، اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے کسی جنتی انسان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس دیہاتی کو دیکھ لو. یہ جو مجھ سے دین سیکھ کے جا رہا ہے یہ جنتی انسان ہے. ابھی تو اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ابھی تو اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا. اللہ نے اس کے لیے آسمان سے جنت کی ضمانت کیوں اتار دی تھی؟ کبھی غور کیا ہے؟ سوچئے گا میرے بھائی، سوچئے گا. آسمان سے جبریل اس کے لیے جنت کا ٹکٹ کیوں لے کر آیا تھا؟ اس نے صرف یہ عزم کیا تھا زندگی بھر اس دین میں اضافہ نہیں کروں گا. ایک روایت کے الفاظ ہیں، یہی آدمی تھا یا اس طرح کا کوئی اور آدمی. تھوڑا دور آگے گیا، سواری سے گر گیا. گرتے ہی گردن ٹوٹ گئی. صحابہ بھاگے، نبی علیہ السلام پہنچے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. میرے صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو یہ بھوکا تھا. جبریل نے بتایا ہے یہ پیاسا تھا. رأیت ملکین، میں دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں. یدسان فی فیہ من اسمار الجنہ. اللہ نے ان کو بھیجا تھا، فرشتوں جاؤ، میرا بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، وہ دنیا چھوڑ رہا ہے، وہ بھوکا تھا. اس کی زندگی میں ہی تم اس کے منہ میں جنت کا پھل ڈال کے وما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کے نبی نے جو دیا ہے بس اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی نے جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے پیغمبر کی زندگی، اللہ کے پیغمبر کا دین تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی نے جو کیا ہے بس اسی پر اکتفا کرو، اس پر اضافہ مت کرو، اضافہ مت کرو. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھا رہے تھے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعہ. بدعتی شخص کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. اس کی مثال صحابی رسول نے سمجھایا ان کو، اہل کوفہ کو. ایک دو بندے تھے جن کو سمجھ آئی تھی، ایک دو بندے تھے. سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. یہ وہی لوگ خارجی تھے جو حضرت علی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، جو کوفے کی مسجد میں بدعت ایجاد کر رہے تھے. یہی لوگ تھے. یہ بھیانک عذاب ہیں قبر کی. میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کے تناظر میں، محبت کی آڑ میں دین بنا رہے ہو. دین بنا رہے ہو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جاؤ اٹھاؤ، ہماری نہیں تو اپنے اسلاف کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. یہ میرے ہاتھ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے. یہ اس کی کتاب ہے کہ میلاد النبی ائمہ محدثین کی نظر میں. اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، اس کے صفحہ نمبر 71 پر، کہ 3 زمانوں میں، اللہ کے پیغمبر کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان 3 زمانوں میں میلاد النبی کی محفلیں نہیں تھی. تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، تمہارے بڑوں نے
پھر اسی پہ بس نہیں، انہوں نے اور چیزیں بھی لکھی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 185 اور 183 پہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی کا قول لکھتے ہیں کہ جشن میلاد اصلاً بدعت ہے۔ 3 صدی ہجری کے سلف صالحین میں سے کسی نے بھی جشن میلاد نہیں منایا، کسی ایک نے بھی نہیں منایا۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ مفتی احمد یار خان نعیمی ہے، یہ گجرات کا ایک بہت بڑا مفتی گزرا ہے، یہ اس کی کتاب ہے جال حق۔ اس میں انہوں نے علامہ سخاوی کا ایک قول ذکر کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 243 پہ، قال السخاوی لم يفعلوا احد من القرون الثلاثہ انما حدث بعد۔ 3 زمانے کے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 زمانوں کے لوگوں میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو محفل میلاد کا قائل ہو یا فاعل ہو، ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا۔ یہ میرے پاس ان کا ایک زندہ عالم ہے، علامہ غلام رسول سعیدی، کراچی کا ہے، اس نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، 3 جلد ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 179 پہ اس نے لکھا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، بجائے کہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کی، کہتا ہے یہ بات بالکل بجائے۔ آگے اس کی وجہ لکھتا ہے، کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے ان کے محفل میلاد نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دن رات دین کے زیادہ عام کاموں میں مشغول رہتے تھے، جہاد کرنا، تبلیغ کرنا، وہ ان کاموں میں مشغول رہتے تھے، اس لیے انہوں نے نہیں کیا۔ او مانا نا تم نے، تمہارے بڑوں نے مانا، 3 زمانے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 دور، 400 سال تک، اللہ کے نبی کے جانے کے 400 سال تک اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں، 6 ہجری میں ایک عیاش بادشاہ پیدا ہوا، عیاش، جس کا نام مظفر کوکبوری تھا۔ اس نے 7ویں ہجری میں احداثہ اس کا یہ آغاز کیا۔ اس کا تذکرہ بھی یہ ڈاکٹر صاحب نے مانا ہے کہ اس کو ایجاد کرنے والوں میں سے مظفر الدین کوکبوری تھا، یہ عیاش حکمران تھا۔ شباب و کباب کی محفلیں لگتی، رقص ہوتا اس کی مجلسوں میں، اور یہ اس نے محفل میلاد کا آغاز کیا تھا 600 سال بعد، 600 سال بعد۔ اور جب ان کی حکومت ختم ہوگی، ساتھ ہی یہ سارے میلاد ختم ہو گئے تھے، سارے ختم ہو گئے تھے۔ پھر اس کا آغاز کیا گیا 1300 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد اس کا آغاز کیا گیا۔ اور یہ جو جلوس ہے، یہ انڈیا اور پاکستان میں سب سے پہلے اس کو کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، یہ مدرسہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے شیخ الحدیث رہ چکے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی تذکرہ اکابر اہل سنت۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے اکابرین کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔ ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک بزرگ محمد نور بخش توکلی کا ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب کے
صفحہ نمبر 559 پہ ان کی خدمات لکھی ہے. ان کی خدمات میں سے ایک خدمت یہ لکھی ہے، میں وہ عبارت آپ کو سناتا ہوں کہ آپ ہی کی مسائے جمیلہ سے متحدہ ہند و پاک میں 12 وفات کی بجائے، پہلے 12 وفات تھا، پہلے 12 وفات منائی جاتی تھی. بزرگ بھی جانتے ہیں 12 وفات کے نام پہ چندہ مانگا جاتا تھا، یہ سب نے دیکھا ہوا ہے. لیکن میں تیرے گھر کی تو گواہی دینا چاہتا ہوں، میں تیری بات کرنا چاہتا ہوں، تیری محفل کو سنوارتا ہوں، تیری محفل کو سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے، محفل ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، تمہاری بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے 12 وفات منائی جاتی تھی، 12 وفات. کہتے ہیں محمد نور بخش توکلی ہمارے اس بزرگ کی خدمات میں سے ایک یہ خدمت تھی، انہوں نے بھرپور کوشش کر کے انگریز سے یہ اجازت نامہ لیا کہ 12 وفات کی بجائے عید میلاد کے نام پر تعطیل ہونا قرار پائی. تعطیل چھٹی، پہلے انگریز چھٹی دیتا تھا 12 وفات کے نام پہ. انہوں نے انگریز کو درخواست لکھی کہ 12 وفات پہ ہم خوشی نہیں منا سکتے، ہمارے اس کا نام بدل کے 12 عید میلاد رکھا جائے. انگریز نے اس درخواست کو قبول کر کے اس کو 12 عید میلاد بنایا. یہ آغاز ہے، یہ موجد ہے، اس سے پہلے عید میلاد کا لفظ نہیں کو دکھا سکتا. جاؤ جاؤ، ہماری نہیں، حدیث کی کتابیں ہم کہتے ہیں رہنے دو، وہ تو تمہارے مقدر میں نہیں ہے نا. جاؤ تم اپنی کتابیں اٹھاؤ، جاؤ ہدایہ اٹھاؤ، جاؤ قدوری اٹھاؤ، کنز الدقائق اٹھاؤ، اپنے اکابرین کی فقہ حنفیہ کی لکھی کتابیں اٹھاؤ. جاؤ کسی کتاب میں عید میلاد کا لفظ دکھا دو، لفظ، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے. جاؤ اپنے بڑوں کی کتابوں میں، فقہ حنفیہ کی کتابوں میں کوئی باب ہی دکھا دو کہ عید میلاد کا لفظ موجود ہے. جس کا وجود ہے، جس کا ایک لفظ نام بھی ثابت نہیں ہے، اس پر آپ نے ایک مذہب کھڑا کر لیا، اس کو بنیاد بنا کے آپ نے دین اسلام کا مذاق اڑایا ہے. اللہ کی قسم مذاق اڑایا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے؟ پہاڑیاں بنانا، گندی گلیوں میں بیت اللہ کے ماڈل بنانا، گندی غلیظ ترین گلیوں میں مسجد نبوی کا ماڈل بنانا. او عاشقان رسول، مجھے بھی سمجھاؤ، ہمارا بھی قریب آؤ نا، ہمیں تو کچھ سمجھاؤ. او ادھر آ پیارے، ٹیبل ٹاک کر، پیار سے بیٹھتے ہیں، آ جا محبت سے بیٹھتے ہیں، پوری تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں. آ جا، پوری تاریخ اسلام میں اس کا نام تک تجھے نہ ملے تو پھر تو اس کو دین سمجھے، اور جو جلوس نہ نکالے تو اس کو گستاخ رسول کا تمغہ دے دے. اس کا نام اسلام ہے. بیت اللہ کے ماڈل بناتے ہو، اپنے پاؤں سے توڑتے ہو. مسجد نبوی بناتے ہو، پھر پاؤں سے اس کو بکھیرتے ہو. پہاڑیاں بنا کے انڈیا کے گانے لگاتے ہو، جلوس نکالتے ہو. عورتیں بناؤ سنگار کر کے پیر آ کے نوجوانوں پہ پھول بکھیرتی ہے. یہ اسلام ہے؟ رقص و سرور کی محفلیں لگتی ہیں، یہ اسلام ہے؟
میرا نبی آلات موسیقی توڑنے آیا تھا، میرا پیغمبر عورتوں کو گھر میں رہنے کی تعلیم دینے آیا تھا، میرا پیغمبر شاعر اسلام کا ادب و احترام سکھلانے آیا تھا۔ تم نے میرے نبی کا نام لے کر میرے نبی کی پیدائش کا دن کہہ کے تم نے شریعت سے مذاق اڑایا۔ تو اگر اس کو محبت سمجھتا ہے تو مجھے بتا، پھر ابو بکر تو محب نہیں تھا نا؟ تو نے آج اس کو محبت کا نام دے کر تانا دیا، تجھے نہ پتا چلا کہ تو کس کو تانا دے رہے، تو نے تانا دیا کہ نثار تیری چہل پر ہزاروں عیدیں قربان، سوائے ابلیس میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تم نے چوٹ ہم پر کی، لیکن تجھے نہیں پتا لگا کہ یہ چوٹ کس کس پر رکھی۔ تو نے کہا 12 ربیع الاول کو ابلیس خوشی نہیں مناتا، باقی سب خوشی مناتے۔ یہ تو نے شعر بنایا، یہ تو نے سوچ دی، یہ تجھے نظریہ دیا گیا ہے، یہ تیری ذہن سازی کی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق نے 12 ربیع الاول کو خوشی منائی تھی، عمر بن خطاب نے 12 ربیع الاول کو خوشی منائی تھی، سیدنا عثمان غنی نے 12 ربیع الاول کو خوشی منائی تھی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ربیع الاول کو خوشی منائی تھی۔ کیا حسن و حسین نے اپنے نانا کی خوشی منائی تھی؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے 12 ربیع الاول کو خوشی منائی تھی؟ میں پہلے آپ کے گھر کی بات کرتا ہوں، میں پھر میں کتاب و سنت سے ایک تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 12 ربیع الاول پر مدینے کی کیا حالت تھی۔ میں پہلے طاہر القادری کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے میلاد النبی، 600 صفحات پہ یہ کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 454 پہ 454 پہ اس نے ایک عبارت لکھی ہے، میں چاہتا ہوں یہ عبارت ہو بہو ساری میں تمہیں سنا دوں۔ عبارت یہ ہے، سب جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اور یوم وفات ایک ہی دن ہے۔ یہ طاہر القادری صاحب کا موقف ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی پیدائش بھی 12 کو ہوئی ہے، وفات بھی 12 کو ہوئی۔ چلو یہ مان لیتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ ولادت بھی اسی دن تھی، اللہ کے پیغمبر کی وفات بھی اسی دن تھی۔ کہتے ہیں اسی دن سرکار دو جہاں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام پر غموں اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، صحابہ کرام پر غموں اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، اس لیے جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا تو وہ وفات کے صدمے تلے ولادت کی خوشی دب جاتی تھی۔ ان پر وفات کا صدمہ غالب آ جاتا تھا، وہ خوشی بھول جاتے تھے۔ یہ طاہر القادری لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں دب جاتی تھی، جدائی کا غم از سر نو تازہ ہو جاتا تھا۔ آقا دو جہاں کی زندگی کی یادوں کے جلوہ میں
میرے نبی کے صحابہ آقا دو جہاں کی زندگی کی یادوں کے جلوہ میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو خوشیوں اور غم کی کیفیتیں مل جاتی تھی، اور صحابہ کرام وصال محبوب کو یاد کر کے صدمہ زدہ دلوں کے ساتھ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، وہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ سو وہ ولادت کی خوشی میں نہ جشن مناتے تھے، نہ آپ کی غم میں صفے ماتم بچھاتے تھے۔ میرے نبی کے صحابہ نے نہ آپ کی پیدائش میں جشن منائے ہیں، نہ آپ کی وفات کے غم میں صفے ماتم بچھایا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں جس طرح شیعہ ہر سال غم مناتے ہیں، انہوں نے غم بھی نہیں منایا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، صفحہ نمبر 454 ہے۔ آؤ اب مدینے کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو جب آپ جشن مناتے ہیں، 9-10 بجے جب آپ ڈھول کی تھاپ پہ نکلتے ہیں، جب جیلی داڑیاں لگا کے جب نوجوان شامل ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ آپ اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا۔ یہ 12 ربیع الاول کی صبح کو 9-10 بجے عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور چہرے سے سینہ بہہ رہا تھا، بار بار کہہ رہے تھے ان للموت سکرات۔ عائشہ، موت کی بہت سختیاں ہوتی ہیں، موت کی بہت شدتیں ہوتی ہیں۔ میرا نبی بار بار پیالے میں ہاتھ ڈال کے اپنا پسینہ صاف کرتا تھا اور ساتھ کہتا تھا اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اللہ میرے نبی پر موت کی سختیوں میں آسانیاں کر دے، اللہ موت کی سختی میں تخفیف کر دے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلنے کی حالت تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے مات النبی بین السحری والنحری، اللہ کے نبی نے میرے سینے سے اپنا سر لگایا ہوا تھا، اپنے ہاتھ کو ایسے اوپر اٹھا کے کہہ رہے تھے اللہم رفیق الاعلی، اللہ میں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں، میں انبیاء کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں میرے نبی کا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بار بار دم کرتی تھی۔ میرے پیغمبر نے کہا عائشہ اب دعا کرنا چھوڑ دے، عائشہ اب دعاؤں کے وقت ختم ہو گئے۔ اس سے پہلے سیدہ فاطمہ آئی تھی، نبی علیہ السلام کے گھر فاطمہ پہلے بھی آتی تھی، لیکن اس وقت فاطمہ آئی، نبی علیہ السلام بھی رو پڑے۔ نبی علیہ السلام پہلے اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے۔ اس دن فاطمہ آئی، 12 ربیع الاول کی صبح تھی، میرے نبی 4 پائی سے اٹھ بھی نہیں سکے تھے۔ فاطمہ رو پڑی، واہ قرب آبا، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آج تیرے باپ کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آج تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ آخری دن 12 ربیع الاول کا تھا۔ عائشہ فرماتی ہاتھ نیچے آ گیا، میں سمجھ گئی اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ میں بھاگی حجرے کے دروازے کی طرف، مسجد نبی میں صحابہ جمع تھے، رو رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے دستک دی، آواز دی، میں نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا۔ کیفیت یہ ہوگی کہ صحابہ نے جب یہ خبر سنی، کئی صحابہ تو اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، حواس۔ ان میں عمر بن خطاب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تلوار اٹھا کہا جو کہے
کہ میرا پیغمبر فوت ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اتار دوں گا، کوئی مت کہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے اٹھے، منبر پہ آئے، خطبہ دیا، کہا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آنے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، یقیناً فوت ہو گئے، یقیناً فوت ہو گئے۔ پھر قرآن پڑھتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، پھر اور پڑھتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ پھر اور پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، جب یہ قرآن پڑھا تو جناب عمر بن خطاب پکار اٹھے، الصدیق انہا فی کتاب اللہ، یہ جو ایتے پڑھ رہے ہو یہ قرآن میں ہے؟ کہا ہاں عمر قرآن میں۔ اٹھا بخاری کو، یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب قرآن کی ایتے سنی کہ اللہ کے نبی تو واقعتاً فوت ہو گئے۔ پھر عمر کمر کے بل گر پڑے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش آئی، بیمار ہو گئے، گھر میں چلے گئے۔ دوسرے دن خطبہ دیا، کہا کل میں نے ایک بات کہی تھی، وہ میری بات غلط تھی کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے ان آیات میرے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ یہ صحابہ کی حالت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کی خبر جب ہمیں سیدہ عائشہ نے دی تھی تو ہم نے کیا دیکھا کہ پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا تھا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی تھی، اور چراغاں کرنے والوں، اور اپنی گلیوں محلوں کو روشن کرنے والوں، 12 ربیع الاول کو اللہ کے پیغمبر کی وفات کی خبر سن کر سورج بھی رونے لگا تھا، اور اس کے رونے میں اس کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، انس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی وفات ہوئی، مدینے پہ اندھیرا چھا گیا تھا، اندھیرا۔ تو خوشی مناتا ہے، تو جشن مناتا ہے، اور مسلمان تو بھنگڑے ڈالتا ہے، تو لڈیاں ڈالتا ہے، تجھے حلوے کی خوشی چڑھی ہوتی ہے، تو حلوہ مانڈا چلاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، قیامت، قیامت۔ بلال نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا، جب اس کو مجبور کرتے تھے کہا میں اذان نہیں دے سکتا۔ کچھ دن، صرف کچھ دن مدینے میں رہ سکا تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے گلیوں میں روتا پھرتا تھا، ہم دیکھتے بلال کسی چوک میں کھڑا رو رہا ہوتا تھا، ابو بکر صدیق جاتے، بلال ادھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنے نبی کو میں نے اس چوک پہ کھڑے ہوئے بھی دیکھا تھا، میں نے اپنے نبی کو اس گلی میں بھی چلتے ہوئے دیکھا تھا، مسجد نبی میں آتے تو کونوں کو دیکھ کر روتے، کہتے میرا نبی اس کونے میں بیٹھتا تھا، اس کونے میں بیٹھتا تھا۔ یہ 12 ربیع الاول تھا۔ آخر کہنے لگا ابو بکر مجھے جانے دو، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا، لا اريد المدینہ بدون رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کے بغیر میں مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے لکھا لا اريد المدینہ بدون رسول اللہ، کیوں؟ ولا اتحمل مقام النبی خالیہ، میں اپنے نبی کو جدھر جدھر دیکھتا تھا
وہ ساری جگہ مجھے خالی نظر آتی ہے، یہ جگہ مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ ابو بکر مجھے جانے دو۔ ابو بکر کہتے ہیں نہیں تم نہیں جا سکتے۔ کہا اچھا ابو بکر، تم نے امیہ کی غلامی سے 1 کلو سونا دے کے تم نے مجھے آزاد کروایا تھا۔ ابو بکر، تو نے مجھے آزاد کیا تھا یا اپنا غلام بنایا تھا؟ ابو بکر ڈھائی مار کے رونے لگے۔ میں نے تجھے اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا۔ کہ آزاد بندے مرضیوں کے مالک ہوتے، میں جدھر مرضی جاؤں۔ کہا ٹھیک۔ چلے گئے تھے ملک شام میں چلے، 6 مہینے بعد ایک دن خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ روتے ہوئے اٹھے۔ ساتھیوں نے پوچھا بلال کیوں رو رہے؟ کہا اللہ کے نبی سے خواب میں ملاقات ہوئی، میرا نبی کہہ رہا ہے بلال تو نے میرا مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ اسی وقت کہا مجھے سواری دو۔ سواری پہ بیٹھے، انہوں نے کہا ناشتہ کر لو۔ کہا نہیں، مدینے کا رخ۔ مدینے پہنچے، صحابہ نے کہا بلال اذان تو دو۔ 6 مہینے ہو گئے ہم نے وہ آواز نہیں سنی۔ کہا نہیں میں اذان نہیں دے سکتا، اب میرے اندر طاقت نہیں۔ لوگ حسنین کریمین کو لے کر آئے، اے میرے نبی کے نواسو تم چلو بلال کو کہو اذان دے۔ نواسے آئے، حسنین آئے، بلال نے دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ کافی دیر تک روتے ہوئے حسنین کہنے لگے بلال نانا کے وقت جو اذان دیتے تھے وہ اذان تو تھے۔ کہا میں اپنے نبی کو بھی دیکھتا تھا، وہ تمہاری بات مانا کرتے تھے، میں تمہاری بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ کھڑے ہوئے چبوترے پہ چڑھے، اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر کا جب آواز بلند ہوا مدینے میں کوہرام برپا گیا۔ مدینے میں ہاں اور سسکیوں کی آوازیں شروع ہوئی، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی تاکہ بلال کی آواز ہم صحیح سن سکے۔ گلیاں بھر گئی، لوگ مسجدوں کی طرف بڑھے، بلال کی آواز آ رہی، بلال اذان دے رہے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کو دیکھا، پڑھا، اللہ کے پیغمبر کے حجرے کے دروازے پہ نظر پڑی، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے پانی پلایا، ہوش آئی۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا میں اذان نہیں دے سکتا۔ یہ 12 ربیع الاول کی ہولناکیت تھی۔ میں نے آج ایک بڑھیا خاتون کے اشعار پڑھے۔ غلام اسلم کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میں جناب عمر کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں ہم چکر لگاتے تھے، ہم پہرا دیتے تھے۔ کہتے آدھی رات کا وقت تھا، ایک بڑھیا خاتون کے گھر کی دیوار کے ساتھ جناب عمر ٹیگ لگائے آسے کے سہارے پہ سستا رہے تھے۔ اس گھر سے اشعار پڑھنے کی آواز ہے۔ ایک خاتون اپنے نبی کی یاد میں اشعار پڑھ رہی تھی اور وہ بڑے دکھی اشعار تھے۔ اس کا آخری شعر کا مفہوم یہ ہے حل تجعمنی و محمدًا فی الدار، اے اللہ قیامت کے دن تو مجھے میرے نبی کے ساتھ اس کے اعلیٰ محل میں اکٹھا کرتے۔ یہ شعر پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی کہ جب عمر نے یہ شعر سنا تو اس وقت پھر غش کھا کے پھر گر گئے۔ ہوش میں آئے تو بڑی دیر روتے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، بڑھیا نے پوچھا کون؟ کہا میں عمر۔ کہا اس وقت؟ کہا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا اسے، کہا مجھے وہ شعر تو سناؤ جو تو شعر پڑھ رہی تھی۔ اس نے شعر سنائے، عمر روتے رہے، شعر سنتے رہے، عمر روتے رہے۔
جب اس نے آخری شعر پڑھا تو کہا اللہ کے لیے اے بڑھیا اس شعر میں مجھے بھی شامل کرو کہ قیامت کے دن اللہ مجھے، میرے نبی کو اور عمر کو بھی ایک گھر میں اکٹھا کر دی۔ اس خاتون نے شعر میں عمر بن خطاب کو بھی اکٹھا کر دی۔ میں حیران ہوا یہ خاتون کون ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کا ترجمہ ڈھونڈا تو میں نے تلاش کیا یہ بڑھیا خاتون وہ تھی، وہ خاتون کہ ایک دفعہ مدینے میں صرف افواہ پھیل گئی تھی کہ احد کے میدان میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ خاتون بے ساختہ احد کے میدان کی طرف بڑھ رہی ہے اور راستے میں پوچھتی جا رہی ہے اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ اس کو راستے میں پیغام ملتا ہے تیرا خامد شہید ہوگی۔ وہ کہتی میں خامد نہیں، میں پوچھنے آ رہی، مجھے اللہ کے نبی کا بتا۔ آگے بڑھتی ہے، اسے کہا گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کا بتاؤ۔ آگے بڑھی، کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا میرے نبی کا بتاؤ۔ کہا وہ صحیح ہے، کہا مجھے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دکھلائے گئے۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے تو پھر اس نے کیا جملہ بولا؟ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں لکھا، اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے پیغمبر آپ زندہ ہیں، باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، خامد سر کا تاج چلا گیا، کل مصیبت بعدک جلل، آپ زندہ ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ یہ محبت تھی ان کی۔ کیا یہ خاتون 12 ربیع الاول کو جلوس نکال سکتی تھی؟ اور نوجوانوں کہ یہ خاتون مکان کی چھت میں چڑھ کے اوباش نوجوان گھنٹوں کے پر پھول بکھیر سکتی تھی؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ 12 ربیع الاول کے دن مدینے میں قیامت برپا تھی، اس کا پورا نقشہ میں نہیں کھینچ سکتا، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں میرے بھائی، تعصب کی عینت کو اتار کے تو نے تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنے سوچنا ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے 23 سالہ زندگی میں جلوس نہیں نکالا ایک مرتبہ بھی۔ ابو بکر صدیق نے نہیں نکالا، عمر نے نہیں نکالا، عثمان و علی نے نہیں نکالا، اور جناب حسن و حسین نے نہیں نکالا، امیر معاویہ نے نہیں نکالا، کسی صحابی نے نہیں نکالا، تابعی نے، چاروں اماموں نے نہیں نکالا، عبد القادر جیلانی نے جلوس نہیں نکالا، بابا فرید نے جلوس نہیں نکالا، وہ لاہور والی سرکار نے 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکالا، کسی کتب نے جلوس نہیں نکالا۔ تجھے یہ کیسے نظر آ گیا یہ دین ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے دن تو لٹیا ڈالے، تو بھنگڑے ڈالے، یہ اللہ کے نبی سے مذاق ہے، مذاق، یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے۔ توبہ کر۔ ہاں تو اپنے چہرے پہ نبی کی سنت سجا، اپنی بہو بیٹیوں کو شرعی پردہ کروا، تو خوشی غمی اسلامی بنا، وضع قطع اٹھنا بیٹھنا اسلام کے تابع بنا، 5 وقت کا نمازی بن جا، تہجد گزار بن جا، تو روز اٹھتا بیٹھتا میرے نبی پہ درود بھیجا کر، روز چلتا پھرتا میرے پیغمبر پہ درود بھیجا کر۔ اس کا نام محبت ہے، اس کا نام پیار ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ صحیح دین پر زندہ رکھے، موت آئے تو صحیح دین پر موت آئے۔ آئندہ اگلے جمعے انشاءاللہ میں مزید وضاحت کروں گا، اور مقصد آمد رسول، اللہ کے پیغمبر کی آمد کا مقصد کیا تھا،
اللہ کے نبی کیا کرنے آئے تھے، اللہ کے نبی نے آ کے کیا کیا تھا، اللہ نے آپ کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خدمات پیش کی تھی، امت کو کیا کرنے کا حکم دیا تھا۔ انشاءاللہ ہم یہ چیزیں آئندہ جمعے میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آقا کی سچی محبت عطا فرمائے اور سچی محبت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔